آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا اور ان کی ایک خاص بات بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشانی پر بوسہ دیا اور جس شخص نے اس کو دیکھا وہ بھی آیا. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسی شخصیت تھی حضرت؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس نے موطا لکھا ہے، موطا ایک بہت عظیم کتاب ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تحت السماء بخاری ہے یا کچھ اور، تو میری پہلی ترجیح موطا امام مالک کی ہے، کہ پہلی ترجیح موطا امام مالک کی ہے. بہرحال لوگوں میں مشہور بخاری شریف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس بخاری شریف ہی کی حدیثیں صحیح ہے، باقی حدیثوں کی کتاب جو ہے وہ غلط ہے. نہیں، حدیث صحیح ستہ کے علاوہ بھی بہت سے حدیثوں کی کتاب ہے، اور بہت بہترین عظیم کتاب حدیث کی بخاری شریف کے ہم پلہ، اگر اس سے بڑھ کر نہیں ہے تو ہم پلہ ضرور ہے، موطا امام مالک. جو درس دیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے امام تھے. یقیناً حج عمرے کے ساتھ حاصل کرنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ جنت البقیع کے قبرستان میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سامنے جو قبر ہے وہ امام مالک کی ہے. امام الحرم خوبصورت انداز سے وہاں جنت البقیع میں جو زیارت کراتے ہیں، انتہائی عقیدت احترام کے ساتھ لوگوں کے کہتے ہیں ھذا امام المدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، محبت کے ساتھ اس کا نام لے کر کے نشاندہی کرتے ہیں یہ قبر امام مالک کی ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم شخصیت، وہ 20 تراویح کے قائل ہے. اس کی زندگی میں ہمیشہ 20 رکعت تراویح، بلکہ 16 رکعت 20 رکعت اوپر بھی وہ الگ الگ عطا ہوتے تھے. جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں ہمیشہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ادا ہوئے. موطا کا وہ درس دیا کرتے تھے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کی طرف جو ستون ہے جس پر حضور میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، وہاں ٹیک لگا کر آپ نے ہمیشہ موطا امام مالک کا درس دیا ہے. ایک دن کا واقعہ ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ ایک بوڑھا شخص مدینہ منورہ کا رہنے والا فجر کی نماز ہوتے ہی دیوانہ وار امام مالک کی طرف لپک کر آ رہے. اس وقت لوگوں کے سامنے موطا رکھی جا رہی تھی درس کے لیے، تو وہ آتے ہی امام مالک کے پیشانی کو بوسہ دیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میاں کیا جلدی تھی، درس کے بعد بھی آپ پیشانی کو بوسہ دے سکتے تھے. تو اس بوڑھے نے، مدینہ منورہ کی بوڑھے نے کہا ابھی نیند سے اٹھ کر مسجد نبوی نماز کے لیے آ رہا ہوں، ابھی خواب میں دیکھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا روضہ اطہر سے نکل کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے. میں نے وضو کی اور آ کر آپ نے جماعت قائم کری کی تھی، جیسے آپ بیٹے اس لیے میں نے جلدی کی کہ مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسے پر کوئی اور بوسہ نہ دے دے. ہاں، میں نے آپ کی پیشانی پر بوسہ بھی دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسے کو بھی بوسہ دیا. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ارے میاں تو نے آج دیکھا، میں تو ہر دن دیکھتا ہوں. تو اتنے عظیم ہستی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی 20 رکعت کے قائل، اور ہمیشہ مسجد نبوی میں بھی اس نے 20 رکعت تراویح ادا فرمائے.